بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوش رکھے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ کے اوپر برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں اس کے ساتھ ہی ہم آج کے ولاگ کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ بچوں کو چھٹیاں ہی ہوئی ہیں گرمیوں کی، اور وہ ماؤں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، گھر پہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اسٹڈی بھی نہیں کر رہے ہیں آج کل۔ آج بڑی ہی مشکلوں سے میں نے سعد کو اور شذین دونوں کو بٹھایا ہے، پٹائی کر کے ان کی کہ آج تم لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہے۔ سعد ویسے بالکل سیریس نہیں ہو رہا اسٹڈی میں، جب تک سعد کی پٹائی نہ ہو۔ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے ہی بٹھاتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے۔ سعد بیٹھ تو جاتا ہے، لیکن جو چھوٹا شذین ہے وہ اس کو اتنا تنگ کرتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے، اس کی چیزیں یہاں سے وہاں پھینکتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور اس طرح پھر وہ بھی بیچارہ کہتا ہے میں نے نہیں ابھی اسٹڈی کرنی، کیونکہ یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ اس کے چھٹیوں کا کام بہت زیادہ ملا ہوا تھا۔ یہاں پہ UAE میں آپ اپنے مائنڈ میں یہی رکھیں کہ اسکول جو ہیں وہ بس فیس لے لیتے ہیں، اور جس طرح سے اسٹڈی ہونی چاہیے، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے، ویسے اسٹڈی یہاں پر نہیں ہوتی، اسٹرکنیس سے، اسٹرکلی، کیونکہ یہاں پر UAE میں ہے کہ آپ بچوں کو نہیں مار سکتے بالکل بھی۔ تو اس لحاظ سے بچے جب تک اسٹرکنیس نہ ہو، سختی نہ ہو، تو میرے خیال سے جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، بچپن کا ایکسپیرینس ہے، تب تک بچہ نہیں پڑھتا۔ بچے کو جب چھوٹی ایج میں ہو تو تب اس کو تھوڑا سختی سے، ٹیچر بھی سختی کرے، اور گھر میں بھی پیرنٹس کو چاہیے تھوڑی سختی۔ یہ نہیں کہ آپ ہر ٹائم ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے رکھیں، نہیں، آپ تھوڑی سی سختی کریں کہ آپ سے بچہ ڈرتا ہو، جس سے بھی ڈرتا ہو، یا تو وہ ماں ہو سکتی ہے یا وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، جس سے بھی بچہ ڈرتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ بچے پہ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو بچے کو اسٹڈی کے لیے لے کے بیٹھیں، تاکہ بچے، اگر آپ کا ایک بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی سیدھے لائن پہ چلیں گے، اسٹڈی کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو آٹومیٹک ہی آپ کے دوسرے جو بچے ہوں گے چھوٹے، ان کے بہن بھائی، وہ بھی ان کو دیکھ کے تو وہ بھی ایسے ہی سیدھی پٹری پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ ویسے بات حقیقت ہے، اور میں نے کافی لوگوں سے سنی بھی ہوئی ہے کہ یہ حقیقت بات ہے جو کامیاب ہے۔ بس یہاں پہ فیس وغیرہ بہت ہائی ہے، ہائی پیڈ یہاں پہ اسکولس ہیں، اور جو اسٹڈیز ہوتی ہے وہ بس پیرنٹس کو خود ہی جو ہے وہ کروانی پڑتی ہے، پھر بچوں کو خود توجہ کروانی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا ہوگا، شام کو ہم لوگ چلے گئے تھے، دعوت تھی میری فرینڈ کی طرف، تو ہم لوگ سب وہاں پہ چلے گئے تھے، اور کیونکہ فیس نہیں دکھا پائی، کیونکہ سب نے منع کیا تھا کہ فیس نہیں آنے چاہیے، اس وجہ سے کسی کو میں نے شو نہیں کروایا کہ کون کون تھا یہاں پر۔ اس سے اگلے دن پھر ہم لوگ بچوں کو لے کے، ویکینڈ تھا، یہاں پہ پارک میں آ گئے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری، یہ میرے خیال سے جارڈن کی تھیں یا پتہ نہیں سیریا کی تھیں، بہت پیاری بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سعد اور شذین ضد کر رہے تھے کہ ہم نے سوئنگ لینی ہے اور ہم لوگوں کو کسی پارک میں لے کے جائیں، تو اس وجہ سے پھر ان کو اس پارک میں لے کر آئے تھے۔ یہ ابوظہبی میں نیو ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے ریسنٹلی یہ پارک اسٹیبلش کیا ہے، بڑا اچھا پارک ہے بچوں کے لیے، اور اسپیشلی یہاں پر جو پلے گراؤنڈ ہے وہاں پر تو اکثر ہی میں فلپینوں کو دیکھتی ہوں۔ یہاں پہ جس بھی اتنی سخت گرمی میں بھی جو فلپینی ہوتے ہیں بڑے چل ماحول والے ہوتے ہیں، اور کھیل کود کرتے ہیں، اپنی جم شم کرتے ہیں، اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں ہمیشہ۔ میں نے ہمیشہ یہاں پر یہ چیز دیکھی ہے ان میں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ میرے خیال سے بچوں کو شروع دن سے ہی، بچپن سے ہی، جب آپ کا بچہ 5 یا 6 سال کا ہو جائے، اس کو اس چیز میں انوالو کر دینا چاہیے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرے، یا تو وہ کوئی کرکٹ ہو سکتی ہے، یا وہ بیڈمنٹن ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی، اسپیشلی لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اسپیشلی لڑکوں کو تو لازمی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے، یہاں پہ ابوظہبی میں گھوم رہے تھے، ایسے ہی بچے، کیونکہ باہر نکلو تو بہت سخت گرمی لگتی ہے، اس لیے گاڑی میں بیٹھ کے ہی ہم لوگ تھوڑا سا انجوائے کیا، اور جب ہم لوگ پارک لے کے گئے تو اتنی گرمی نہیں تھی، ویسے تو
آج کل جو موسم چل رہا ہے وہ حبس والا چل رہا ہے، بالکل ہوا اسٹاپ ہوئی ہوتی ہے اور پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی فضول میں۔ اور یہ ہم تھوڑی دیر وہاں پہ گاڑی میں ہی کھڑے ہوئے تھے، یہ جو ایمریٹس پیلس ہوٹل ہے وہاں پر ان کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ کافی اچھا ویو مجھے لگتا ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے گھنٹوں بیٹھے رہو تو کافی اچھا مطلب بندہ فریش ہو جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے، ان شارٹ یہ کہہ لے۔ تو مجھے یہاں کا ویو اور یہاں پر جو لائٹنگ نکلتی ہے اور یہ جہاں پہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پہ سامنے پاکستانی بھی کافی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آ کے۔ اس کے بعد یہ پارک کا جو تھا وہ بیک ویو تھا، جہاں پر ہم گئے ہوئے تھے اسی کے پاس ہی ہے ویو، جو میں نے ابھی ویو دکھا رہی تھی ایمریٹس پیلس، اسی کے پاس ہی یہ پارک بنا ہوا ہے۔ یہ پارک کا ادر سائڈ تھی، ایک دوسری سائڈ تھی، کیونکہ گرمی تھی تو اس لیے بچے کہہ رہے تھے ہمیں ایسی جگہ پہ لے کے جائے جہاں پہ پانی ہو، ہم اس کو ٹچ کر سکیں۔ اور ساتھ کو دیکھیں یہاں پہ رائڈنگ کر رہا تھا ساتھ، میں نے کہا تم شذہین کو بھی نا اپنے پیچھے بٹھا لو تاکہ تم دونوں مل کے رائڈنگ بائی بائی کرو اور انجوائے کرو۔ جب ساتھ کا یہ اسکوٹر آیا تھا نا الیکٹرک اسکوٹر، تو شذین کہتا تھا مجھے بھی لے کے دو۔ اس ٹائم پہ جب ہم نے اس کو بتایا کہ یہ کیسے چلتا ہے، اس نے ہینڈل جیسے ہی اس کو گھمایا تو وہ چلنا شروع ہو گیا، تو وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو تھا کہ شاید کوئی پیڈل سے چلے گا یا کوئی ایسا ہوگا یہ اسکوٹر، تو وہ یہ چلتا تھا ہینڈل سے، مطلب ہینڈل کو وہ پیچھے کی طرف دھکیلو تو وہ چلنے لگ جاتا تھا، جیسے ہم بریک مارتے ہیں بائک پہ اس طرح سے۔ تو وہ ڈر گیا تھا کہ میں نے نہیں بیٹھنا اس کے اوپر۔ تو کافی دیر کے بعد وہ آج بیٹھا تھا، شاید وہ بھول چکا ہے نا اس بات کو، کیونکہ بچے جب ایک مائنڈ میں بات بیٹھی ہو تب تک وہ کام نہیں کرتے دوبارہ جب تک ان کے مائنڈ سے نکل نہ جائے۔ تو آئی تھنک سو اس کے مائنڈ سے یہ چیز نکل گئی ہے، اب اس نے اس کے بعد کبھی مانگا بھی نہیں کہ مجھے وہ لے کے دو۔ اور یہ مسجد ہے اس پارک کی، بڑی خوبصورت مسجد ہے، یہاں پہ ہر چیز بڑی خوبصورت ہے، مسجدیں بھی انہوں نے ایسی ایسی خوبصورت بنائی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ ایک بار نہیں ڈیلی یہاں پہ 5 وقت ہی آگے نماز ادا کرے۔ اور آج شذین اس کے پیچھے بیٹھا تھا، ساتھ کے ساتھ اس کو ضد بلکہ کر رہا تھا کہ مجھے اپنی بیک سائڈ پہ بٹھاؤ، میں بیٹھوں گا۔ اور جب ہم لوگ کہیں باہر نکلتے تو لوگ بڑا دیکھ کے نا ہنستے ہیں کہ بچے دونوں ایک ہی اسکوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ بالکل ہی وہ تھوڑی سی جگہ آگے ہو کے نا تھوڑی سی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور شذین ایسے چورا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے پیچھے، بڑا مطلب وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ پارک میں انہوں نے کھیل کود لیا تو ہم لوگ پھر نیکسٹ ڈے اس سے ان بچوں نے فرمائش کی ہوئی تھی اپنے پاپا سے کہ ہمیں کسی دن پیزا کھلانا، تو یہ تھا پلان کہ جا کر کھائیں گے، اسی لیے ہم لوگ پہنچ کے یہاں پہ پیزا ہٹ کے سامنے یہاں پہ کار پارک کی۔ جناب ابوظہبی میں جاؤ سٹی میں تو وہاں پہ پارکنگ چاہے آپ آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو، 15 منٹ کے لیے کھڑے ہو، وہاں پہ پارکنگ لگانی ہی لگانی ہے۔ 2 درہم کی ویسے پارکنگ لگتی ہے، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ 3 درہمز کی بھی یہاں پر لگتی ہے پارکنگ۔ اگر آپ وہ پارکنگ نہیں لگاتے تو ان کے پاس ایسی مشینز ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ مطلب سٹی کا رہنے والا نہیں ہے، تھوڑی سی دور سے آیا، یہ گاڑی یہاں کی نہیں ہے، تو فٹافٹ جناب جی آپ کے موبائل پہ آ جائے گا فائن، وہ بھی ٹکا کے فائن، کوئی ہلکا پھلکا فائن نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پر، ہم لوگوں کو ویسے یہاں پر ابوظہبی میں UAE میں بہت فائن ہوا ہوا ہے۔ ایک بار تو وہ کرونا کے ٹائم میں ہوا تھا نا، کرونا کے ٹائم میں تو ہمیں اکٹھا وہ 3000 کا فائن آ گیا تھا۔ ویسے نارملی کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جب یہ کرتے تھے نا اسٹیلائزیشن کرتے تھے، یہ جو میڈیسن ڈالتے تھے روڈز کے اوپر، تو ویسے ہی میسیج آ جاتا تھا موبائلز پہ، لیکن جب تھوڑی دیر بعد جیسے ہی مطلب 6-7 منتھس گزر گئے تو انہوں نے دوبارہ سے وہ سٹارٹ کرنا تھا اور روڈز کے اوپر یعنی کہ میڈیسن ڈالنی تھی کرونا کے لیے کہ کوئی افیکٹ نہ ہو، کہ کوئی افیکٹڈ نہ ہو سکے، تو انہوں نے اس ٹائم پہ میسیج نہیں کیے تھے اور انہوں نے بس سوشل میڈیا پہ لگا دی تھی پوسٹ کہ اس طرح ہوگا، لیکن ہم آف کورس کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ لوگ نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا تھا کہ 9 بجے کے بعد باہر نہیں نکلنا، اور تب بھی ہم لوگ بچوں نے فرمائش کی، کیونکہ باہر بیٹھ کے اس ٹائم کھانا نہیں ہوتا تھا، سارے ریسٹورینٹس وغیرہ بند تھے، تو یہی ہوتا تھا کہ جو بھی کھانا ہے وہ
لے کے ہم لوگوں نے گھر آنا ہوتا تھا اور گھر آ کے کھا لیتے تھے ہم لوگ۔ ساری جو ہوٹلنگ وغیرہ تھی وہ سب کچھ بند تھا ہمارا، مطلب کوئی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ہم لوگ بھی ایسے ہی سال 1.5 سال ایسے ہی ہمارا ٹائم گزرا تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے، جب بچوں نے ایک دن ضد کی، اس دن نہیں معلوم تھا کہ یہ نا انہوں نے دوبارہ یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے میڈیسن ڈالنے کا، تو ہم لوگ چلے گئے باہر۔ اور ویسے مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کوئی روڈ پہ گاڑی نہیں ہے، بہت کم گاڑی ہیں، ویسے ایسا کبھی ہوا تو نہیں، پتہ نہیں اب کیا بات ہے، لیکن مائنڈ میں بالکل بھی نہیں آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ پیزا لے کے بچے گھر آنے لگے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے گھر کے پاس صابر کو آ گیا میسیج ٹک کر کے، وہ کہتے ہیں 3,000 درہم کا فائن ہو گیا مجھے، وہ کیسے؟ تو ہم لوگ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے فائن آ گیا اتنا زیادہ، کوئی چھوٹا سا فائن نہیں تھا، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے 3,000 درہم۔ تو پھر جب انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں آج تو جانا منع تھا، مطلب انہوں نے میسیج نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اس ٹائم کے بعد آپ نہیں نکلیں گے باہر، جو نکلے گا اس کو فائن ہوگا، اور وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہم لوگوں کو نا پے کرنی پڑی یہاں پر، اور معافی بھی نہیں دیتے، لیکن کیا کریں، کرنا بھی تھا، رہنا بھی تھا یہاں پر، پھر کرنا پڑا۔ اسی سال ہم لوگوں نے پے کیا، مطلب سٹارٹنگ میں ہی، کیونکہ جب آپ گاڑی پاس کرواتے ہیں یہاں پر تو آپ کا وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ کوئی فائن تو نہیں ہے، اس کے بغیر جب تک آپ فائن نہیں پے کرتے تو یہاں پہ گاڑی پاس نہیں ہوتی، تو وہ سب کلیئر کرنا، گاڑی سے ریلیٹڈ جو بھی تھنگس ہوں گی، آپ کی گاڑی لگی ہوئی ہے جو بھی ہے، آپ کو انشورنس کروانے سے پہلے تو وہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں کو اس ٹائم پہ کرنا پڑا۔ بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور کچھ تھوڑی سی دکھی میری کہانی، جو ہم لوگوں نے پیمنٹ کی، فائن دیے، اور بس ایسے ہی زندگی کے ساتھ ساتھ زندگی بھی ایک فائن ہی ہے، یہی سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی برا کرتے ہیں، برا ٹائم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، یا کوئی برا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو فائن تو پے کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ آخرت میں کریں تو چاہے وہ آپ زندگی میں رہ کے ہی کریں، تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ بس یہی لائف کا حصہ ہے، اور چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط بھی کر جائے تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ خاموش یہ اختیار کر لیں، چپ وٹ جو بس، اور سب کچھ اپنے خدا پہ، اپنے اللہ پہ چھوڑ دو، انشاءاللہ اچھا ہوگا، بے شک اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں۔